السلام علیکم ناظرین۔ فرقہ فوج لے کر آنا۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے خر بن یزید رہائی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاؤ۔ آپ مقام ہرات پر تھے جو کوفے سے 25 میل تھا، اور فوج لے کر پہنچ گئے۔ اور نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ حضرت ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے، اور نے کہا حضرت مجھے خطوط کا کچھ حال معلوم نہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں روک لے، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا حضرت بہتر ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور مجھ پر جو گزرے گی گزار لوں گا۔ حضرت حر کی یہ بات سن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور ان کو دعا دی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کر دیا۔ رات بھر کا سفر طے کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو زمین کربلا موجود تھی، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ ہوا دوسرا دن جو اے باخبر، کہا حر نے پھر شاہ سے آ کر کہ تشریف لے جائیے یہاں سے شاہ، لگانا یہ عرصہ نہیں کچھ بھلا، چلے رات کو پھر امام زماں، کہیں راہ کا پھر نہ پایا نشاں، چلے 7 شب پھر چلے جس قدر تھی وہیں کربلا، غرض کہ وہاں کوئی تدبیر نہیں چلی اور تقدیر ہی غالب رہی۔ جب 7ویں شب آئی تو یہ ماجرا ہوا کہ اونٹوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا اور اونٹ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ بہت مار کر ان کو زخمی کیے، وہ اس جگہ سے نہ ہرگز چلے، درختوں سے لکڑی جو توڑی وہاں، ہوا خون اس میں سے تازہ رواں، اٹھاتے تھے پتھر وہاں کا اگر رواں خون ہوتا تھا اس جائے پر۔ جب آپ نے یہ عجیب عجیب باتیں دیکھیں تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ 21 ہجری محرم کی دوسری تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں یہ صبر کرنے والا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اسی جگہ پر میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل کے تمام کاٹنے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے گا، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنانا چاہا، اور ابن سعد کو بلا کر یہ کہا کہ تو امام زمان سے لڑنے کو جا۔ وہ بولا
کہ میں اس کام کو نہیں جاؤں گا، تمام زمین والے مجھ پر لعنت کریں گے۔ یہ سن کر وہ بزاد ابن زیاد بولا کہ تو لڑائی سے منہ مت موڑ اور نہ لوگوں کی پرواہ کر۔ عمر بن سعد نے یہ کہا کہ میں اس کا جواب کل کو دوں گا، کروں مشورہ اپنے حالات میں کہ کیا سب کی مرضی ہے اس بات میں۔ گیا گھر کو جا کر بیٹوں سے کہا کہ یہ حکم حاکم نے مجھ کو دیا کہ یا حکومت چھوڑ تو، ورنہ لڑنے سے نہ منہ موڑ تو۔ کہا اس کے بیٹوں نے سن کر، اے پدر، ارادہ تو دل میں لڑنے کا نہ کر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حیدر ہیں، سبت نبی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر، خدا کے ولی ہے، خاتون جنت کا وہ نور عین، غرض دو جہاں میں ہے بہتر حسین۔ اگر ان سے جا کر لڑے حیف ہے کہ صد حیف ہے۔ غرض سن کے یہ بات وہ چپ رہا، کیا مشورہ پھر اپنی بیوی سے جا دیا۔ تب یہ بیوی نے اس کو جواب، شہیں دی سے لڑنا نہ خانہ خراب۔ وہ مردود دنیا کے لالچ میں ارادے پہ اپنے ہی قائم رہا۔ جواب اس شکی کو یہ جا کر دیا کہ کرتا ہوں وعدے کو اپنے وفا، کہ حکومت کو نہ چھوڑوں گا میں، لڑائی سے بس منہ نہ موڑوں گا میں۔ گئے اس کے ہمراہ 22,000 سوار اور پیادے شقی نابکار۔ امام زماں سے وہ لڑنے چلا، ستم ان غریبوں پہ کرنے چلا۔ کئی روز کے بعد اہل جفا، غرض کربلا میں وہ داخل ہوا۔ کہی اپنے لشکر سے اس نے یہ بات، رہو گرد دریا کے دن اور رات، کرو بندوبست اس کے پانی کا تم، کرو بندوبست اس کے پانی کا تم، نہ پانی ہوا اس جا سے ایک بوند کم۔ خصوصاً جو ہیں آل پاک نبی، نہ دوں ان کو پانی کا قطرہ کبھی۔